أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں اللہ مالک نے مسلمانوں کی باہم لڑائی کا تذکرہ کیا اور دوسرے مسلمان کا کردار ایسے حالات میں کیا ہونا چاہیے اس کا تذکرہ کیا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ایسی نوبت سے محفوظ فرمائے کہ ہم مسلمان ایک دوسرے سے لڑیں، اور اگر خدا نخواستہ کہیں کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ہمیں انصاف کے ساتھ ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. یہی ایمان کی علامت ہے. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. کوئی ضروری نہیں ہوتا لڑائی کی بنیاد کسی دشمنی، کسی بغض یا عناد سے ہو. بعض اوقات انسان ایسا مذاق کرتا ہے جس کی وجہ سے دوسرے کو اس کا بہت رنج ہوتا ہے، اس پہ بھی لڑائی ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے یہ رستہ بھی بند کر دیا. یاد رکھیں، مزاح، استہزاء، مذاق، ٹھٹھا، یہ دو قسم کا ہے. ایک ہے مزاح. مزاح اس چیز کو کہتے ہیں جس میں دوسرے کو تکلیف نہ ہو، خوش طبعی کے لیے دوست باہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور اس کے دل کو بھی راحت ملتی ہے، تو انسان جو مزاح کر رہا ہے اسے بھی خوشی ملتی ہے. اور استہزاء یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کے ساتھ ایسا انداز اختیار کرے جس سے وہ اپنی حقیقت محسوس کرے، اس سے وہ یہ سمجھے کہ بے عزتی ہوئی ہے. آج کی دور میں اس چیز کو جگت بازی کہتے ہیں کہ کسی شخص کو ایسی چوٹ لگانی بظاہر وہ مذاق لگتا ہے لیکن اسے سخت اذیت اور تکلیف ہوتی ہے. اور یاد رکھیں یہ جگت بازی جو ہے یہ ایک ایسا فن کے طور پہ لوگوں کے اندر رائج کی جا رہی ہے کہ انسان اپنی عقل اور حواس کھو دیتا ہے جگت بازی کے اندر. بلکہ بعض ایسے ڈرامے سٹیجوں پہ لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں جس میں جگت بازی میں ایسی ایسی غلیظ باتیں، ایسی ایسی گندی گفتگو ہوتی ہے کہ العیاذ باللہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. بلکہ یہ عقل اور آنکھوں کے اندھے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات جنت، جہنم، آخرت کے متعلق بھی ایسی جگتیں مارتے ہیں کہ انسان کو جو کفر تک لے جاتی ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ حقیقتاً ایک ٹیچنگ ہے، ایک تربیت ہے جو پورے معاشرے کی جا رہی ہے ایک گندے انداز میں. اور ہمارے نوجوان جب بھی کوئی خوشی کی مجلس ہو، دوست باہم بیٹھے، تو ہمارا یہ شغل بن گیا ہے کہ ہم نے جگت بازی وہاں ضرور کرنی ہے. حالانکہ اسلام کے اندر اس کی ممانعت ہے. ہمارے استاد حافظ ارشد صاحب، ان سے بندے نے پوچھا کہ یہ جو لوگ جگت بازی مراسی لوگ جو آ کے لوگوں کو ہنساتے ہیں، یہ معاملے کرتے ہیں، کیا ان کی خدمت کرنی، انہیں پیسے دینے چاہیے؟ سخت غصے میں آ کے کہنے لگے
یہ دنیا کے خناس انسان ہے، جس بات کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے یہ اسے مزاح سمجھ کے کرتے ہیں، اور وہ لوگ انہیں اپریشیٹ کر رہے ہیں جو ان کی معاملت کرتے ہیں پیسے دے کر۔ اور بلکہ جب شادیوں پہ یہ لوگ آتے ہیں تو بعض لوگ انہیں پیسے دے کے کہتے ہیں فلاں شخص بیٹھا ہوا ہے اس کو جا کے بے عزت کرو۔ یہ ایک ایسا طرز عمل ہے جو اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے وہ اس سے بہتر ہو اللہ کی نظروں میں جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اسی طرح بعض برادریوں کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے اور ان کے الٹے نام ڈالے جاتے ہیں جس سے ان کے دل کو رنج اور تکلیف ہوتی ہے۔ بعض اوقات حقیقت بات یہ ہے بچے بیچارے جو معصوم ہوتے ہیں تو وہ ایسی بات کہتے ہیں کہ ہم ان میں پیدا کیوں ہوئے ہیں، لوگ ہمیں چھیڑتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی بدترین بات ہے جو انسان کو زیب نہیں، اہل ایمان کو قطعاً زیب نہیں دیتی۔ ممکن ہے جسے ہم بہت حقیر سمجھ رہے ہیں وہ ہم سے اللہ کی نظروں میں بہت بہتر ہو۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں پہلے مردوں کو حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اٹھائے، تم میں سے کوئی فرد دوسرے کا مذاق نہ اٹھائے، دوسرے کو ٹھٹا نہ کرے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء، کوئی عورت دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ اور یاد رکھیں اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی باتیں ہو رہی تھیں، نبی کریم بھی درمیان میں موجود تھے، تو آپ کی ایک زوجہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، تو کسی نے کہہ دیا کہ وہ تو اتنی سی ہے، یعنی وہ ان کا قد چھوٹا تھا کہ وہ تو اتنی سی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو کے فرمایا کہ تم نے ایک ایسی بات کی ہے اگر یہ بات سمندر میں ڈال دی جائے تو سارے سمندر کڑوے ہو جائیں۔ اب یہ باتیں وہ ہیں جو ہم عمومی زندگی میں کرتے رہتے ہیں اور اسے گناہ نہیں تصور کرتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے انسان سب سے بڑا تکبر یہ ہے کہ انسان حق کو قبول نہ کرے باوجود جاننے کے، اور کسی بندے کے برا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے آپ سے حقیر سمجھتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے اور لوگوں کو حقیر جانتا ہے، اللہ کی نظروں میں وہ بدترین گندا انسان ہے۔ اور آپ دیکھیں آج یہ غلاظت اپنے چہرے پہ علماء، مشائخ اور پیر مل رہے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں آؤں، لوگ میرے لیے جگہ چھوڑ دیں، لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں، لوگ میرا عزت اور احترام کریں، فَهُوَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ سمجھ لے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ ہم سب ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ اگر کسی کو کوئی فضیلت ہے تو دو وجہ سے، یا کسی کو علم کی وجہ سے فضیلت ہے یا کسی کو نیک عمل کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے فضیلت ہے۔ نہ ہمیں چہروں کی وجہ سے فضیلت ہے تو کوئی بڑا خوبصورت ہے تو بڑا بہتر ہے، اور نہ ہی کوئی کسی ذات برادری کی وجہ سے افضل ہے۔ افضل دو وجہ سے ہے، یا علم کی بنیاد پہ اللہ نے کہا کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں، جاننے والے کو اللہ نے فضیلت دی ہے، اسی طرح نیکی میں انسان کو اللہ نے فضیلت دی ہے اور کسی بات میں کوئی فضیلت نہیں۔ تو اللہ رب العزت، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں، نیکی کا یہ مطلب نہیں، علم کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنی نیکی اور علم کو لوگوں سے کیش کروائے۔
کہ لوگ علم کی وجہ سے یا اس کی نیکی کی وجہ سے اس کی عزت کریں. یہ اللہ کی فطرت ہے کہ اللہ اچھے لوگوں کے دل میں ویسے ہی قدر ڈال دیتا ہے. مطلب لوگ اسے اچھا سمجھتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن احترام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں، پاؤں کو ہاتھ لگائیں، ہاتھوں کو چومیں، وہ اپنے آپ کو ڈیگریڈ کریں اس کے سامنے. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. یہ بہت بڑی خباثت ہے جو بر صغیر کے علماء میں یہ خاص طور پہ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اہل ایمان لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. عسى ان يكونوا خيرا منهم، ممکن ہے وہ بہتر ہو. ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے وہ اس سے بہتر ہو. ولا تلمزوا انفسکم، الزام نہ دو اپنے آپ کو. الزام کیا ہے؟ جب انسان دوسرے پہ الزام ڈرتا ہے حقیقتاً وہ بھی اس کا مسلمان بھائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہے. یہ جب اس پہ الزام دے گا اپنے آپ پہ الزام آئے گا. کہا الزام مت دو، اور یاد رکھیں اللہ رب العزت کو بے شک کسی کے اندر عیب ہو بھی، اللہ کو یہ بات بڑی بری لگتی ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر عیب جوئی کرنے والا، ہر طعن و تشنیع کرنے والا، اس کے لیے ہلاکت ہے. اور بہادر شاہ ظفر نے بڑی خوبصورت بات کی، کہتا ہے نہ تھی جب گناہوں پہ اپنے نظر، رہے ڈھونڈتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی جب گناہوں پہ اپنے نظر نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا. جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں دیکھتا سارے لوگ ہی برے ہیں. تو جب انسان اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دے تو پھر سب اپنے آپ سے اچھے لگنے لگتے ہیں. اس لیے انسان کسی کو طعنہ دینے سے پہلے، کسی کو برائی کو اچھالنے سے پہلے اسے یہ سوچنا چاہیے کیا میرے اندر غلطی نہیں ہے، میرے اندر کوئی خطا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. عیب غلطیاں ہر میں ہیں. اگر کسی کے عیب کا پتہ چل جائے، جو شخص مسلمان کے عیب پہ پردہ ڈالتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا. آج ہم اس بات کو حق سمجھتے ہیں کہ کسی کے عیبوں کو اچھالو جتنا ہو سکتا ہے. سیاسی اور مذہبی اعتبار سے یہ ہماری زندگی کا ماٹو بن چکا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں بے عزت کرو، اور پھر اپنی مجلسوں میں آگے فلاں مجلس میں نے ادھی لا کے رکھا، میں ادھی پت لا چکا. میں حقیقتاً اس کو نہیں، ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کے آئے. کیا اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اللہ ہمیں ننگا کر کے کھڑا کر دے، تو پھر ہم جس کو مرضی جو مرضی کہتے ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بے شمار خطاؤں پہ اللہ پردہ ڈال دے، تو پھر لوگوں کے عیبوں کو بیان نہ کرو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے القاب کے ساتھ یاد نہ کرو. کسی کو کانا کہنا، کسی کو لنگڑا کہنا، لولا کہنا اور کالا کہنا، اس طرح کی یہ باتیں، کیا اس نے کالا رنگ اپنا خود بنایا ہے؟ کیا اس کی آنکھ اگر بیچارے کی خراب ہے تو یہ اس نے خود کی ہے؟ اگر وہ سنتا نہیں ہے تو اس کا خود اپنا قصور ہے؟ یہ حقیقتاً الزام تو ہم اللہ کو دے رہے ہیں. یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ اس نے کسی کو بڑا خوبصورت اور بالکل تندرست و توانا بنایا ہے اور ایک کو اپاہج بنا دیا. تو اگر وہ یہی معاملہ ہمارے ساتھ کرتا تو ہم کیا کر سکتے تھے اللہ کا؟ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب کے ساتھ کسی کو نہ بلاؤ.
ذالکم اللہ اکبر بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد یہ فسق کی گناہ کی بات ہے کہ انسان مذاق اڑائے، انسان کسی کے پردے کو چاک کرے، انسان کسی پہ الزام تراشی کرے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد یہ گناہ کی بری بات ہے. ومن لم یتب، اگر ایسی غلطی ہو گئی ہے اللہ فرماتے ہیں ومن لم یتب، جو شخص توبہ نہیں کرتا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ سمجھ لے قیامت کے دن ظالموں کے ساتھ آئے. اگر ہم اس ظلم سے بچنا چاہتے ہیں کہ ہم ظالموں میں شامل ہوں تو اس سے پہلے ہمیں توبہ کرنی چاہیے. اے اللہ، ہم تیرے حضور اس بات کی معافی مانگتے ہیں کہ ہماری زبان، ہاتھ یا عمل سے کسی کو کوئی دکھ تکلیف پہنچی ہے اور اس کی دل آزاری ہوئی ہے تو اللہ ہمیں معاف فرمائے. اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے اور اسلام کے ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کے زندگی گزارنے کی توفیق